یہود یہ کہتے تھے کہ جب عورت ایام حیض میں ہو تو اس کے برتن الگ کر دو، اس کا بستر الگ کسی کمرے میں ڈال دو جیسے وہ کہ منحوس ہو۔ اور مشرکین جو تھے وہ کوئی فرق نہیں کرتے تھے، حیض اور غیر حیض میں کوئی فرق نہیں کرتے، مباشرت میں بھی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ حیض کے ایام میں یا نفاس کے ایام میں مباشرت کرنا حرام ہے۔ دیکھیں، عورت کے جو معاملات ہیں نا، عورت کو بغیر بیماری کے، یا عورت کو 3 قسم کا خون جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ عورت کو جب وہ شادی شدہ ہو جاتی ہے یا کچھ پہلے بھی جاری ہوتا ہے، 3 قسم کا خون ہوتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں حیض، ایک کو کہتے ہیں نفاس، ایک کو کہتے ہیں استحاضہ۔ حیض وہ ہے جس کو ہم مینسز کہتے ہیں، جس کو انگلش میں مینسز کہتے ہیں، اس کو اردو میں یا پنجابی میں اس کے لیے مختلف لفظ ہیں، ماہواری بھی کہتے ہیں، اور بھی کئی لفظ ہیں۔ اس کی مدت 3 دن سے لے کر 10 دن تک ہے، یعنی اگر کوئی خون 3 دن سے کم ختم ہو گیا تو وہ حیض نہیں ہے، اگر وہ 10 دن سے زیادہ چلا گیا وہ بھی حیض نہیں ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ عورت کے بچے کی ولادت ہوئی نا، اس کو ایک خون جاری ہوتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کوئی خون 3 دن سے کم ہو حیض میں، یا 10 دن سے زیادہ ہو، یا نفاس میں 40 دن سے زیادہ ہو، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ استحاضہ۔ اب ان کے حکم جو ہیں وہ کیا ہے؟ حیض جو آپ نے کہا وہ نفاس ہے، حیض بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان لوگوں میں کیا تھا؟ ان میں انتہا پسندی تھی۔ یہود یہ کہتے تھے کہ جب عورت ایام حیض میں ہو تو اس کے برتن الگ کر دو، وہ کھانا نہیں پکا سکتی، اس کے برتن الگ کر دو، اس کا بستر الگ کسی کمرے میں ڈال دو جیسے وہ کہ منحوس ہو۔ اور مشرکین جو تھے وہ کوئی فرق نہیں کرتے تھے، حیض اور غیر حیض میں کوئی فرق نہیں کرتے، مباشرت میں بھی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ حیض کے ایام میں یا نفاس کے ایام میں مباشرت کرنا حرام ہے، اس کے ساتھ ہم بستری۔ تلذذ حرام نہیں ہے، تلذذ کا مطلب یہ ہے لذت حاصل کرنا، ٹھیک ہے، وہ حرام نہیں ہے، مباشرت حرام ہے۔ وہ عورت ان ایام میں ہو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، حیضہ یا نفاس والی، دونوں کا یہ حکم ہے، وہ نہیں کر سکتی۔ اچھا، لیکن وہ کھانا پکا سکتی ہے۔ اچھا، وہ کسی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ آیت کا جملہ ہے، ایک آیت نہیں پڑھ سکتی، جملہ پڑھ سکتی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر وہ پڑھے تو اس کی ممانعت نہیں ہوگی۔ اگر وہ مدرسہ ہے تو وہ جوڑ کر کے بتا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو باتیں ہیں نا کہ یہ کھانا نہیں پکا سکتی اور اس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری جاہلیت کی باتیں ہیں، ان کا اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اب آ جائیں استحاضہ کیا ہے۔ استحاضہ بیماری ہے، استحاضہ ایک بیماری کی طرح ہے، جیسے سلسلہ بول ایک بیماری ہے کہ کسی بندے کو نا پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہیں، یا کسی کو اخراج ری کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، یہ بیماری۔ اگر ایک بندے کو سلسلہ بول ہے، یعنی اس کو پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی بیماری ہے، تو اس بندے پر نماز معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جماعت نہیں کرا سکتا، وہ مریض ہے، وہ جماعت نہیں کرا سکتا، صحت مندوں کی جماعت نہیں کرا سکتا، لیکن وہ ایک مرتبہ وضو کرے گا اور پوری نماز پڑھے گا، بے شک قطرے درمیان میں ٹپکتے رہیں۔ یہی حکم استحاضہ کا ہوتا ہے کہ اگر ایک خون 3 دن سے کم بند ہو گیا یا 10 دن سے بڑھ گیا تو وہ استحاضہ ہے،
اس میں عورت نماز بھی پڑھے گی، اور عورت تلاوت بھی کرے گی، اس میں سارے کام کر سکتی ہے، کیونکہ یہ حیض یا نفاس کے حکم میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے جی آپ کے سوال کا۔ اور تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایسی چیزیں ہیں نا کہ آپ نے نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، یہ مبادیات دین میں سے نہیں ہے۔ مبادیات، اگر کوئی بندہ جس بھی طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے اچھا یہ جو فقہا کے اختلاف ہے نا عبادات میں، یہ اصل میں صحیح اور اصح کے اختلاف ہیں، یہ تو غلط اور صحیح کے اختلاف بھی نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، یہ راجی اور ارجح کے اختلاف ہیں۔ یہ جو اماموں کی جو فقہی اختلاف ہوتے ہیں نا، یہ جو ہوتے ہیں کہ بھئی میں جس روایت پہ عمل کرتا ہوں، جو امام ابو حنیفہ جس پہ عمل کرتے تھے، وہ فلاں کی نسبت زیادہ صحیح ہے، غلط وہ بھی نہیں ہے، وہ فلاں کی نسبت زیادہ صحیح ہے، اسی لیے سرکار نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ اس کی نماز ہوئی نہیں، یہ تو جہالت ہے یار، یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے امت کا، یہ تو امت کا طریقہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان لوگوں کا المیہ ہے جن کا علم میں رسوخ نہیں ہوتا۔ کہ امام شافعی جب رفع یدین کرتے تھے، جب وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار مزار پہ حاضر ہوتے تھے تو وہاں رفع یدین نہیں کرتے تھے، کہتے مجھے صاحب مزار سے شرم آتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی سنت کو بدل دیا تھا، نہیں، سنت کو نہیں، انہوں نے وہاں یہ فرض کر لیا کہ یار ان کی دلیل مجھ سے زیادہ صحیح ہوگی۔ تو یہ بڑے لوگوں کی سوچ ہے۔